ڈی جی آئی ایس پی آر کئی دفعہ پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ذرا ان کے 2-3 چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں. فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیٹ از آل آئی وڈ لائک ٹو سے. میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. وی ہیو آور ہینڈز فل. سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں. اچھا پہلے جو 2 بیانات تھے یہ پی ڈی ایم کو مخاطب کر کے کہے گئے تھے, اور جو آخری بیان ہے یہ پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا, کیونکہ دونوں نے تنقید کی تھی فوج پہ, تو دونوں کو یہ کہا گیا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. لیکن اب پہلے مونس لائی صاحب نے اور پھر پرویز لائی صاحب نے, انہوں نے کیا بتایا ہے. اچھا اب زبیری صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, میں نے آپ کو 3 مختلف سٹیٹمنٹ سنوائے ڈی جی آئی ایس پی آر کے پچھلے 2 سال کے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں, اور اس کے بعد پھر پرویز لائی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ میں نے باجوہ صاحب سے مشورہ کیا. وہ کہتے ہیں ہم اداروں سے مشورہ کرتے ہیں, اور باجوہ صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ عمران خان کی طرف چلے جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ ہے اور باجوہ صاحب کے ساتھ جو صلاح مشورہ ہے پرویز لائی صاحب کا, اس میں کوئی تضاد ہے, کوئی کلیش ہے, اور پرویز لائی صاحب دراصل باجوہ صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے, مجھے ان چیزوں کا, میں نے پرویز لائی صاحب کا بیان نہیں سنا کہ انہوں نے یہ بات کہی, لیکن اگر یہ بات ہے اس طرح سے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا سارا بیانیہ ہی مختلف ہے, کیونکہ اس زمانے بات یہی آئی تھی کہ جی فوج نے ایک ایکشن لیا جس کے تحت ایک گورنمنٹ جو تھی اس کو گرایا گیا. یہ بھی بیانات آپ کے ٹی وی وغیرہ پہ سب چلے ہیں سر, اس کی کیا اصلیت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن دیکھیں, لیکن جو ایشو آتا ہے کہ فوج کا سیاست سے نہیں, اور آپ کو یاد ہوگا سر 90s کے اندر بھی ریپورٹڈ کیسز ہیں کہ شہید بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو بھی گرایا گیا, اور وہ جب رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں سیاستدانوں کو پیسے بھی دیے گئے, یہ ہماری لاء کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہ ہسٹری تو رہی ہے, وہ آپ کے سامنے, آپ جانتے ہیں سب چیزیں. اور تو اصغر خان اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں سر جس کے اندر ایون پیسے مختلف سیاستدانوں کو جو پیسے دیے گئے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے. تو یہ تو رپورٹڈ کیسز ہیں سپریم کورٹ کے. تو یہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس نے کیا کس وقت پہ کیا کیا. اب دیکھیے, میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل جو ہے حامد میر صاحب, وہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں اپنے آئینی حدود کے اندر نہیں رہتے, کیونکہ بیسک یہ ہے کہ آپ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہے. فوج کو دیکھیے, میری ہمیشہ سے یہ رہی ہے, اور قائد اعظم کا بھی یہی فرمان تھا کہ جی فوج جو ہے وہ تابع ہوگی سویلین حکومت کے تحت. لیکن یہ انفارچونیٹلی آج تک ہمارے یہاں ہم نے یہ نہیں دیکھا. لیکن اگر آپ خود ہی سیاستدان, مجھے نہیں معلوم ہے اتنے سینئر سیاستدان آپ کے ساتھ بیٹھے, ان کے والد صاحب بھی بڑے سینئر سیاستدان تھے, خرم دستگیر صاحب کے, تو یہ بتائیں گے کہ آپ لوگ خود کوشش کرتے ہیں, جو ہم نے دیکھا ایز اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ, کہ آپ لوگ خود ہی اپروچ کرتے ہیں ان لوگوں, سارے کوئی بھی پارٹی ہو, کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی وہاں سے ان کی سپورٹ حاصل کی جائے. آپ کو صرف اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے اگر آپ کام کریں تو انشاءاللہ ڈیموکریسی یہاں ضرور کامیاب ہوگی. صرف یہی ہے کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے ہمارے ملک کے اندر. اچھا خرم صاحب, جو پرویز لائی صاحب کا بیان ہے اور اس سے پہلے مونس لائی صاحب کا بھی بیان ہے, آپ نے تو ابھی سنا, میں نے اب سنا بھی دیا آپ کو. آئین کا جو آرٹیکل 244 ہے جس کے تحت فوجی افسران یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, یہ جو صلاح مشورہ ہے, کیا یہ آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جی, اس پہ ضرور جنرل باجوہ کی طرف سے کوئی وضاحتی بیان آنا چاہیے کہ جو باتیں مونس لائی صاحب نے کی ہیں یا پرویز لائی صاحب نے کی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں, کیونکہ اس کے اپوزٹ آپ نے سنا دیا ناظرین کو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بار بار انہوں نے دہرایا اس بات کو کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فوج بحیثیت ادارہ تو ایک پالیسی پہ عمل درآمد کر رہی تھی, وہ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن فوج کا سربراہ پرسنل کیپیسٹی میں پرویز لائی صاحب کے ساتھ مشورے کر رہا تھا. یہ سارے تاریخی سوال پیدا ہو گئے نا جی, کہ ابھی جو حالیہ تقرری ہوئی ہے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی, نئے جوائنٹ چیف کی, اس تک پہنچنے کے لیے شاید آپ بہت زیادہ اس معاملے میں باخبر ہیں میرے سے,
کہ کس کس قسم کی کلا بازیاں ہوئی اور کس کس قسم کی کوششیں ہوئیں, کس کس قسم کا تناؤ ہوا. اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ وہ بہرحال بالآخر آ کر وہ ایک درست طریقے سے جو 2 سب سے سینئر ترین لوگ تھے انہی کی ایلیویشن ہوئی. تو یہ ایشوز قائم ہیں اور ہم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ جو افواج پاکستان کا پاکستان کی سیاست میں کردار رہا ہے. کوشش یہی ہمیں کرنی ہے کہ اب اگر بطور ادارہ وہ اپنی طرف سے ایک صحیح کر رہے ہیں کہ ہمیں سیاست سے پیچھے ہٹنا ہے, تو ہمیں بھی ان کو وہ سپیس دینا چاہیے. ہم خود فون کر کے ان سے عذرائے کرم مشورے نہ لیں, اور جو ان کا آئینی کردار ہے اس میں ہم بھی رہیں اور وہ بھی رہیں. اور درست کہا ہے آپ صدر صاحب نے کہ جناب آپ دونوں جو سویلین الیکٹڈ ہیں وہ بھی اپنی حدود میں رہیں, وہ بھی اپنی سیاسی مدد کے لیے ان کو طلب نہ کریں, اور افواج پاکستان بھی. مجھے اس معاملے میں کچھ ضرور تسلی ہوئی ہے کہ جو نئے ہمارے چیف ہیں انہوں نے جا کر پہلے ہی ہندوستان کی سرحد پر گئے ہیں, انہوں نے جا کر بات کی ہے. لیکن بہرحال ہم سب کے سامنے پاکستان کا ایک تاریخ ماضی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ جو عدم مداخلت کی پالیسی ہے سیاست میں فوج کی وہ قائم رہے, اور ہمارا جو اگلا انتخاب انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں ہوگا وہ صحیح معنی میں صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو, جس میں پھر عدلیہ کا استعمال نہ کیا جائے, جس میں میڈیا کا استعمال نہ کیا جائے ایک خاص مخصوص جماعت کو اور ایک مخصوص شخص کو پروموٹ کرنے کے لیے.